महंगाई के जिन ने आवाम की नींदें उड़ा दी। 212 रुपए का सिर्फ $1। महंगाई कहां पहुंचेगी? डॉलर के निर्ख में इजाफे का एक और रिकॉर्ड कायम। ओपन मार्केट में डॉलर $2.5 महंगा। शहबाज हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.28 महंगा, $208.75 का हो गया। महंगाई का सुनामी। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए दुगने कर दिए। इंटरसिटी बस के किरायों में ₹500 तक का इजाफा। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। लाहौर में आटा ₹98 किलो हो गया। शहरी चीख उठे, कहते हैं अब तो घंटों के हिसाब से चीजें महंगी हो रही हैं। खुदा के लिए इस मुल्क पर जुल्म मत करें। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद बजट का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, गरीब आदमी को क्या मिल रहा है, हम बस खेल रहे हैं। जब रोटी होगी सस्ती, महंगी होगी जान, कब आएगा वो पाकिस्तान? क्या ये बजट गरीब को रिलीफ देगा? फैसल जावेद ने कागजात फाड़ दिए। वज़रा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन का एहतजाज। वजीर कहाँ लापता है? सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का सवाल। शहजाद वसीम ने कहा, 50 की काबीना में से एक वजीर भी हाजिर नहीं, ये शर्मनाक बात है। बारिश का पहला कतरा। आवाम की दुहाई असर कर गई। जीडीए की रुकने असम्बली सायरा बानो ने पेट्रोल कार्ड वापस कर दिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा कहती हैं हालात इतने खराब हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तवक्को है कि वज़रा अपोजिशन लीडर भी पेट्रोल कार्ड वापस करेंगे। तवानाई बहरान से निपटने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। आज से मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल्स और तकरीबात रात 10:30 बजे तक खत्म करने की हिदायत। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, दूध की दुकानें, पेट्रोल और सीएनजी पंप्स पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। फैसला बिजली की बचत के लिए किया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। पीटीआई की मजम्मत। खुर्रम शेर जमान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि मुल्क कैसे चलाएं। इसी निज़ाम के साथ इमरान हुकूमत में लोड शेडिंग नहीं होती थी। ताजर बरादरी ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान जावेद कुरैशी कहते हैं हमने 10:30 बजे तक का वक्त मांगा था, फैसले के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। ताजिर रहनुमा जमील पराचा बोले, कारोबार ना होने के बराबर है, ताजिर परेशानी में मुब्तला हैं। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन रईस अहमद ने कहा कि शादी हॉल्स में आने वाले घरों की लाइटें बंद करके आते हैं। नए तजुर्बात से आवाम को परेशान न करें। शहबाज शरीफ इल्जाम तराशी बंद करें और कारकर्दगी बेहतर बनाएं। आम आदमी पर बोझ डालने के बजाय अपनी टीम को रूस जाने दें। टारगेटेड सब्सिडीज मुतारिफ कराएं। गैर जरूरी अखराजात में कमी की जाए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं बिजली कीमतों में 50% इजाफा करके भी आप IMF को मुतमईन नहीं कर सके। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो ये पीटीआई हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। आम आदमी पर बोझ डालने के बावजूद IMF राजी ना हुआ। IMF से मुज़ाकरात पर हुकूमत ने अमरीका से मदद मांग ली। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल और वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात। ज़रा के मुताबिक सफ़ीर को बताया गया कि पेट्रोल बिजली महंगी करने पर भी IMF रजामंद नहीं हुआ। IMF ने याददाश्त का मुसव्वदा तक नहीं दिखाया। तनख्वाहदार तबके से टैक्स मराद वापस लेने पर इसरार किया जा रहा है। IMF का 125 अरब इजाफी टैक्स की वसूली का भी मुतालबा है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा या नहीं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बर्लिन में अहम इजलास का आखिरी रोज। ग्रे लिस्ट से निकाले गए ममालिक का ऐलान आज किया जाएगा। जिसने जितना क्रेडिट लेना है ले ले, मगर कयास आराइयों से गुरेज करे। वजीर ममलिकत बराए खारजा हिना रुबानी घर का मशवरा। कहा, पाकिस्तान बाहैसियत रियासत मुश्किल में आता है। हमारा काम पाकिस्तान के लिए काम करना है, वो हम करते रहेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्रेडिट ले। पाकिस्तान और आवाम को मुआशी तौर पर डुबोया जा रहा है, ये साजिश के बगैर नहीं हो सकता। डॉक्टर अशफाक ने भी कल कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। उम्मीद है हुकूमत 24 घंटे में कमीशन बना देगी। शहबाज गिल कहते हैं पाकिस्तान की जड़ों में मीर जाफर और मीर सादिक जहर डाल रहे हैं। बताया जाए अपार्टमेंट खरीदने के लिए हसन नवाज के पास पैसा कहां से आया? इमरान खान के असासे डिक्लेयर्ड हैं, गलत हैं तो सवाल करें, जवाब मिलेगा।
انہوں نے منی لانڈرنگ کی اس وجہ سے ملک گرے لسٹ میں گیا۔ اچھی خبر کا کریڈٹ عمران خان اور پاکستان کے عوام کو جاتا ہے۔ ہٹ جاؤ، خادم اعلیٰ جونیئر آ رہے ہیں۔ لاہور کے سروسز ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی سیکیورٹی نے مریضوں کا داخلہ بند کر دیا۔ علاج کے لیے آنے والے مریض اور ان کے تیماردار دربدر۔ شہری بولے، وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی اسپتال جانے نہیں دے رہی، مریضوں کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ ایک مریض نے کہا، سانس لینے میں دشواری ہے، علاج نہیں ہو رہا۔ حمزہ شہباز دانیال عزیز کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے۔ حکومت کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف مقدمہ چلانے پر غور۔ آئینی و قانونی ماہرین سے مشاورت، حتمی مراحل میں داخل۔ قانونی ماہرین نے پرویز الہی کی جانب سے اجلاس بلانے کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا، اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کے اقدامات غیر آئینی ہیں۔ پرویز الہی غیر قانونی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ حکومت چاہے تو اختیارات کے ناجائز استعمال پر مقدمہ درج کرا سکتی ہے۔ NA-240 ضمنی الیکشن میں ہنگامہ آرائی اور تصادم کہاں سے شروع ہوا؟ ذرائع کے مطابق پریزائڈنگ آفیسر کے ایک پارٹی کو ٹھپے لگانے کے بعد صورتحال خراب ہوئی۔ پہلے MQM حقیقی، پھر دیگر سیاسی جماعتوں نے احتجاج شروع کیا۔ مصطفیٰ کمال 400 سے زائد کارکنان کو لے کر پولنگ اسٹیشن پہنچے۔ رات بھر جاری آپریشن میں TLP، MQM اور مختلف جماعتوں کے 258 کارکنان زیر حراست اور 10 SMGs کو بھی قبضے میں لیا گیا۔ کشیدگی کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ کئی مقامات پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ لڑائی جھگڑے اور تصادم پر 3 مقدمات درج۔ مصطفیٰ کمال بھی نامزد۔ NA-240 کراچی کے ضمنی الیکشن میں MQM صرف 65 ووٹوں کی برتری سے کامیاب۔ ٹرن آؤٹ انتہائی کم 8.38% رہا۔ علی زیدی کہتے ہیں، عوام نے MQM کو مسترد کر دیا۔ جس الیکشن میں PTI حصہ نہ لے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سوال پوچھا، کیا آپ کا گورنر آ گیا؟ دفاتر کھل گئے؟ آپ نے اس وقت منہ کی کھائی ہے۔ فردوس شمیم نقوی بولے، آج کراچی کے شہری MQM کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں۔ PP سے ہاتھ ملا کر انہوں نے اردو بولنے والوں کا خون بیچا ہے۔ غریب کی مدد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بجٹ میں ترقیاتی سکیمز کے لیے بڑی رقم رکھی گئی ہے۔ وزیر خزانہ پنجاب سردار اویس لغاری کی میڈیا بریفنگ۔ کہا، غریب عوام کو 200 ارب کا آٹا فراہم کیا جائے گا۔ سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ ہیلتھ کارڈ پروگرام کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب اور KP کے مختلف شہروں میں دوسری بار زلزلہ، پہلی بار 2:30 سے 3 بجے اور دوسری بار تقریباً 5:15 بجے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر پہلی بار شدت 5 اور دوسری بار 4.8 ریکارڈ۔ گہرائی 218 کلومیٹر اور مرکز ملک بھر میں مانسون بارشوں کا آغاز۔ موسم خوشگوار۔ لاہور میں وقفے وقفے سے بارش۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں وقفے وقفے سے بارش۔ لاہور، فیصل آباد، لکی مروت، چنیوٹ، چھنگ سمیت کئی شہروں میں جل تھل ایک۔ بعض مقامات پر یالہ باری بھی ہوئی۔ کراچی میں ہلکی بوندا باندی۔ موسم خوشگوار۔ کل بارش کا امکان۔ لاہور کا پوش علاقہ گلبرگ مکمل زیر آب آ گیا۔ جھنگ کے نشیبی علاقوں میں بھی پانی بھر گیا۔ لیڈی ڈاکٹر اور شوہر نے نلتر جھیل میں ڈوبنے والے بچے کی جان بچا لی۔ موقع پر موجود ڈاکٹر قرۃ العین نے بچے کو بروقت طبی امداد فراہم کی اور سانس بحال کرایا۔ دونوں میاں بیوی ملتان سے تفریح کے لیے نلتر جھیل آئے تھے۔ کراچی میں سہراب گوڑ تھانے کے سامنے خاتون اہلکار اور اس کے بھائی پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ دونوں ہسپتال منتقل۔ زخمی رضوان کا کہنا ہے کہ وہ بہن کو چھوڑنے تھانے پہنچا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان آئے، پرس چھینا اور تیزاب پھینک دیا۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ ساہیوال میں ہڑپا پولیس کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل انجم شاہ کے گھر پر چھاپا۔ 35 کلو منشیات برآمد، ایک شخص گرفتار۔ FIR کے مطابق ملزم اسرار نے بیان میں کہا کہ منشیات انجم شاہ کی ملکیت ہے۔
برطانیہ کا ویکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو امریکہ کے حوالے کرنے کا بڑا فیصلہ۔ برطانوی سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل نے حوالگی کی منظوری دے دی۔ کہا جولین اسانج کے پاس اپیل کے لیے 2 ہفتے ہیں۔ جولین اسانج خفیہ دستاویز لیک کرنے کے الزام میں امریکہ کو مطلوب ہیں۔ پاکستان کی ون ڈے رینکنگ میں 1 درجہ بہتری، تیسری پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ آسٹریلیا کی ٹیم سری لنکا سے دوسرے ون ڈے میں شکست کے بعد چوتھے نمبر پر چلی گئی۔ بھارت کا 5واں نمبر، رینکنگ میں نیوزی لینڈ سر فہرست۔ 41ویں ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ، پاکستان کا 7 رکنی دستہ بھارت روانہ، بذریعہ واگا بارڈر نیو دہلی پہنچے گا۔ ایونٹ کا آغاز کل سے ہوگا۔ پاکستان کے نامور کمپیئر، صداکار، اداکار اور شاعر طارق عزیز کی دوسری برسی۔ جو کام کیا کمال کیا، ان کے سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کے الفاظ کی گونج آج بھی موجود ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,45,205 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,24,490 روپے کا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,181 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔